السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی میں ہر دروازہ بند ہو گیا ہو، ہر راہ مشکل لگے اور دل میں ایک بے چینی ہو جو چھپتی نہیں؟ ایسی صورت میں صرف ایک ہی چیز دل کو سکون دے سکتی ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کی خاص رحمت۔ آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے درود ہجری کی برکت سے اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدلا۔ یہ کہانی ہے حضرت خبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی، جو نہ صرف جنگوں میں شہید ہوئے بلکہ اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ہر آزمائش میں سرفرو رہے۔ حضرت خبان بن مالک رضی اللہ عنہ نہایت ایماندار، با ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار صحابی تھے۔ آپ کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن سب سے بڑی آزمائش وہ مالی مشکلات تھی جنہوں نے آپ کے دل کو بے حد مایوس کر دیا تھا۔ ایک دن جب آپ مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، آپ کے دل میں غم و غصہ اور بے بسی کا طوفان چھایا ہوا تھا۔ مالی پریشانیوں نے آپ کی روح کو گھیر لیا تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا دیا ہے۔ تبھی آپ کو ایک بزرگ ملے جو مدینہ کی مسجد نبوی کے قریب آپ سے ملے۔ وہ بزرگ آپ کے دکھ کو سمجھتے ہوئے بولے، اے صاحب ایمان، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ سمجھو۔ ایک خاص درود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں تک پہنچاتا ہے اور ہر دکھ کو دور کرتا ہے۔ اسے پڑھو، اس کا ورد روزانہ کرو اور دیکھو کیسا اللہ تمہیں سکون اور برکت سے نوازتا ہے۔ یہ درود تھا درود ہجری، جس کا مطلب ہے کہ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ولی اور روحانی رہنما حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ درود خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے حاجات کی قبولیت، مشکلات سے نجات اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو دلوں میں بڑھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت کو دل سے قبول کیا اور دل میں کئی بار درود ہجری پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو ان کو خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، مگر وہ صبر سے اس عمل پر قائم رہے۔ دن بدن ان کے دل میں ایک سکون اور تسکین آنے لگی، ان کی مالی پریشانیاں کم ہونے لگیں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی محبت رسول اور عقیدت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اب اکثر فرماتے، یہ درود میرے دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، میرے اندر ایک ایسی روشنی جگا دیتا ہے جو مجھے مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو جانتے ہیں درود ہجری کی فضیلت۔ درود ہجری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی مشکلات کو آسان کرنے، دل کو پرسکون کرنے اور حاجات پوری کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس درود کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص سایہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود ہجری پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے اور اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، دل بے چین ہے یا آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آج سے درود ہجری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ درود پڑھنا ایک معمولی ذکر نہیں بلکہ ایک خاص روحانی تعلق ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ اپنے دل سے پڑھیں، اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے دیکھیں۔ ہر روز کم سے کم 11 بار دن میں 2 وقت درود ہجری پڑھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ درود ہجری جن کو نہیں معلوم وہ اسکرین پر مینشن ہے، یہاں سے دیکھ کر یا نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ورد میں شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، درود پڑھنا صرف زبان کا کھیل نہیں
بلکہ دل کا معاملہ ہے۔ جب دل سے پڑھیں گے تو اثر بھی دل تک پہنچے گا۔ تو آئیے آج سے اپنے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کریں، درود ہجری پڑھیں اور اپنی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دیں۔ یہ درود مختصر ہونے کے باوجود معنی میں جامع ہے اور بہت برکتی ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام نے بڑے اہتمام سے اسے پڑھا اور پڑھانے کی تاکید کی۔ دل کے اندھیروں کو روشن کرنے، حاجات پوری کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کے لیے عظیم ذریعہ ہے۔ تو ناظرین آج سے ہی عہد کر لیں، درود ہجری کو اپنے ورد میں شامل کر لیں اور اپنی آنکھوں سے اس کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمیشہ آپ کے دل میں زندہ رکھے، آمین۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ کیا پتہ کسی کا حوصلہ آپ سے جڑا ہو، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔